أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے ایسی محبت کرے کہ پھر ویسی محبت کائنات میں کسی اور سے نہ ہو۔ اور جب انسان اپنے مولا سے محبت کرتا ہے پھر اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد وہ خالق کے سامنے رکھتا ہے، اپنے مالک کو ہی پکارتا ہے، اسی سے ہی مانگتا ہے۔ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سوالی بنتا ہے۔ اور جو انسان اپنے خالق سے پیار نہیں کرتا، مولا سے سچی محبت نہیں کرتا، وہ کبھی کسی ڈھیری پہ گرتا ہے، کبھی کسی قبر کی خاک چھانتا ہے، کبھی کسی اپنے جیسے انسان کے پاؤں چاٹتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میرا مولا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے پیارے پیارے نام کون سے ہیں۔ نہ ان ناموں کو یاد کرتا ہے، نہ ان ناموں کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، نہ پکارتا ہے۔ اس کی نظر میں سب سے بڑا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا کسی کا کوئی بابا اور کسی کا کوئی بابا ہے۔ کوئی کسی کے نام کی آوازیں لگا رہا ہے اور کوئی کسی کے نام کی، اور قرآن پکار رہا ہے انسانیت کو کہ آؤ رشتہ جوڑنا ہے تو خالق اور مالک سے جوڑو، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو یاد کرو، ان ناموں کے ذریعے اللہ کے ہاں وسیلہ پکڑو۔ آئیے قرآن حکیم کی چند مثالیں ہم سنتے ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر ہے۔ مالک کا فرمان ان اللہ کان لطیفا خبیرا، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ جب خالق، مالک، الہ برحق علم والا ہے، میں اپنی حاجت کس کے سامنے رکھوں گا، میں اپنا درد کس کے سامنے بیان کروں گا؟ جس کو علم ہے میری مصیبتوں کا، میری آزمائشوں کا، میری پریشانیوں کا، میرے غموں کا، اور وہ قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، وہ میرے غم والی زندگی کو کن کہہ کر سکون اور اطمینان کی زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا آرڈر پوری کائنات میں چلتا ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو میں کسی اور کے در کا سوالی نہیں بنوں گا اگر میں یہ جان لوں کہ میرا جو رب ہے، میرا جو الہ ہے، میرا جو خالق ہے، میرا جو مالک اور رازق ہے، وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب میرا یہ یقین ہوگا کہ ہاں اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو میں ان کو کیسے جا کر سناؤں گا؟ میں ان کے در پہ کیوں سجدے کروں گا؟ میں ان کی قبروں کا کیوں طواف کروں گا جو سن نہیں سکتے، جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ میں ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر کبھی بھی ان مردوں کی ڈھیریوں پہ نہیں گروں گا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے دور کرنے کے لیے جھوٹے بہانے تراشے ہوئے ہیں۔ اجی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، کسی واسطے کے ذریعے سنانی پڑتی ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، وہ جو جانوروں کی سنتا ہے، وہ جو پرندوں کی سنتا ہے، وہ جو اپنے دشمنوں کی سنتا ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ فرعون کو بھی روٹی میرا رب ہی کھلاتا رہا، جس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا، اس کا مالک اللہ
اتنے بڑے کفر کے باوجود اس کو رزق دیتا رہا۔ اچھا مان لی جائے آپ کی یہ بات کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو سمجھانے کے لیے جواب دیتا ہوں، کسی واسطے کے ذریعے سنتا ہے۔ وہ اللہ جو سمیع و بصیر ہے۔ تمہارا یہ بابا اگر سو جائے، زندہ بابا سو جائے تو یہ نہیں سنتا، بوڑھا ہو جائے تو اس کے کان کے پاس منہ کر کے بولنا پڑتا ہے، تھوڑے فاصلے پر بولو تو بابا جی نہیں سنتے، کان کے پاس منہ کر کے سنانا پڑتا ہے۔ 3-4 اکٹھے بول پڑے تو بابا جی کسی کی بھی نہیں سن سکتے، چپ کروانا پڑتا ہے کہ پہلے مجھے کہنے دو، بابا جی کے سامنے فریادیں رکھنے دو۔ اور جب یہ مر گیا، مٹی میں چلا گیا، من و مٹی کے نیچے دب گیا، پھر تو قرآن نے گواہی دے دی کہ ان مردوں کو تم نہیں سنا سکتے۔ ایک لمحے کے لیے اہل شرک کی یہ بات مان لیں کہ اللہ بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ تمہارا یہ بابا بغیر واسطے کے سنتا ہے یا واسطے کے؟ یا اللہ مدد کہتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہ کہو، پنجتن پاک کا واسطہ ڈالو، کسی بزرگ کے واسطے سے، کسی نبی کے واسطے سے، کسی ولی کے واسطے سے پکارو، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ جس مردے کی قبر کے اوپر آپ کھڑے ہیں، مزار پہ آپ کھڑے ہیں، ڈھیری پہ آپ کھڑے ہیں، یہ ڈائریکٹ سنتا ہے یا یہ بھی واسطے سے؟ یہاں کوئی واسطہ نہیں استعمال ہوتا، یہاں کوئی وسیلہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ بھائی یہ بابا بھی تو بغیر واسطے کے نہیں سنتا، کوئی واسطہ لگاؤ، یہاں پر اس کی قبر میں سوراخ کرو، پائپ ڈالو، اس پائپ میں منہ ڈال کے پھر اس سے بات پہنچاؤ، کیونکہ مٹی کے نیچے چلا گیا۔ یہ زندہ سو جاتا تو سنتا نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا تو کان میں بولنا پڑتا تھا، یا اس کے کان میں ڈاکٹر نے ٹوٹی لگا دی تھی، اس کی سماعت اتنی کمزور ہو گئی تھی، اور مرنے کے بعد مٹی کے نیچے جا کے یہ ڈیڈ سننے لگ گیا، یہ دل کی فریادوں کو جاننے لگ گیا۔ تم نے کس طرح دنیا کو جاہل بنا کر خالق و مالک سے دور کیا ہے۔ مولا کا پیغام سنیے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالی سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ جب وہ سننے والا ہے تو وہ غریب کی بھی سنتا ہے، وہ یتیم کی بھی سنتا ہے، وہ بیوہ کی بھی سنتا ہے، وہ کمزور کی بھی سنتا ہے، وہ جنات کی بھی سنتا ہے، وہ انسانوں کی بھی سنتا ہے، وہ حیوانات کی بھی سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سفر پہ ہیں اور کیڑی دعا مانگ رہی ہے، چیونٹی دعا مانگ رہی ہے، منظر حدیث پیش کر رہی ہے اس کا کہ اس نے اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے اور میں تیرے آگے سوالی ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، ارجعوا، واپس چلو۔ ساتھیوں نے کہا، پانی کی سوالی بن کر آئے تھے، مانگ لیجئے۔ کہا ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے اور اس کی مانگ سن کے اللہ نے سب کو پلا دیا ہے۔ وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ بھائی جب غلبہ اللہ کا ہے تو پھر ہم کس کے آگے سوالی بنیں گے؟ ہم کس کو پکاریں گے؟ ہم کس سے مانگیں گے؟ جھوٹ بولا مولویوں نے کہ خاص لوگ ہیں جو اللہ کو پکار سکتے ہیں، ہر بندہ اللہ کو نہیں پکار سکتا۔ ارے بھائی یہاں نبی کی موجودگی میں چیونٹی نے پکارا، مالک و مولا نے نبی سے پہلے چیونٹی کی دعا سن بھی لی، قبول بھی کر دی، کائنات کو پانی بھی پلا دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جسے یقین ہو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ کس کے در پہ جائے گا؟ وہ کس کا سوالی بنے گا؟ وہ کس کا منگتا بنے گا؟ وہ کس کا فقیر کہلائے گا؟ وہ کس کو غریب نواز، بندہ پرور، داتا، غوث اعظم، دستگیر سمجھے گا؟ اپنے جیسے انسانوں کو، بلکہ مر کر مٹی میں چلے جانے والوں کو، یا اس خالق اور مالک کو جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ماں کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بچہ گم گیا تھا، ملنے پہ اس کو اپنی چھاتی سے لگایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں میرے صحابہ
کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ کہا مولا اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کے پیار کو پہچانو تو صحیح، اس کے در پہ آؤ تو صحیح، سوالی بنو تو صحیح، رات کے اندھیروں میں اٹھ کے تہجد کے وقت اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر کے اس کے در پہ سوالی بنو۔ اللہ کی قسم صرف ایک رب کا در ہے جس در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا۔ ان اللہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہی اللہ رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کسی کے اختیار میں رحم نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی انسانوں پر رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی اہل ایمان پر رحیم ہے وہ ذات۔ باقی کسی کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، آپ کسی پیر کو کچھ دو گے تو وہ آپ کو تعویذ دے گا، کچھ اس کی جیب میں ڈالو گے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ وہ آپ جیسا انسان ہے، اگر نیک ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کر کے اپنے مقام کو اعلیٰ کیا ہے، آپ بھی اس اللہ کی عبادت کر کے اپنے مقام کو بلند کریں، اس بابے کی عبادت کی طرف نہ جائیں، اس پیر فقیر بزرگ حضرت کی عبادت کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ جیسا انسان ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ خالق و مالک کے اختیار میں ہے۔ واللہ غنی حلیم، وہ اللہ بے پرواہ ہے، بردبار ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو آؤ اس رب کی اس توحید کو پہچانو، اس پیارے ناموں کو پہچانو اور ان کے ذریعے پھر اللہ کے آگے سوالی بنو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہی اللہ ہے جو حمد و ثنا کا حقدار اور بڑی شان والا ہے، شان ساری اسی کی ہے، مقام سارا اسی کا ہے، بلندی ساری اسی کے لیے ہے، تعریفیں ساری اسی کے لیے ہے۔ تم اپنے پیر و فقیروں کو اللہ کا شریک بنانے کی ناکام اور جھوٹی کوشش کرتے رہو، کبھی نہ بھولنا یہ تم جیسے انسان تھے، یہ کھانے کے محتاج تھے، یہ پینے کے محتاج تھے، یہ قضاء حاجت کے محتاج تھے، یہ بیمار ہوا کرتے تھے، یہ تکلیفوں میں آیا کرتے تھے، ان پر مصیبتیں ٹوٹا کرتی تھی۔ اب تو ایک ظالم اپنے پیر بابا کو کیسے اللہ کا شریک بناتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سبحان اللہ غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ غریب نواز اللہ کے نام کے ساتھ تم نے کیسے جوڑ دیا؟ اللہ پاک ہے، تم اپنا عقیدہ یہ بناتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ پیر غریب نواز اللہ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے، تم کہتے ہو یہ یار کے لباس میں آیا ہے، تو یہ تمہارا عقیدہ ویسا ہی کفر والا عقیدہ ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے روپ میں کوئی اس دنیا میں نہیں آیا اور اللہ کسی کے روپ میں اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ یہ صوفیاء کا کفری عقیدہ ہے کہ وہ یار کے لباس میں دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو غریب نواز کی شکل میں آ گیا، اور یہ ظالم مجرم سبحان اللہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے، سبحان اللہ میرا اللہ پاک ہے، نہ یہ تمہارا بابا غریب نواز ہے، نہ اللہ کا شریک ہے، نہ یہ اللہ کے روپ میں دنیا میں آیا، نہ اللہ اس کے روپ میں دنیا والوں کے سامنے آیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مجبور ہے، یہ انسان تھا پھر مر کے مٹی کے اندر دفن ہو گیا، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محتاج، اللہ کے در کا سوالی ہے، یہ اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ جرم وہ جرم ہے، یہ انسان تب کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ وہی جرم ہے جس کے کرنے پر انسان ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے بھائی، کہ تم کسی کو اللہ کے روپ میں کہو یا اللہ کو کسی کے روپ میں کہو، اللہ کا شریک بناؤ، کلمہ پڑھ کر بناؤ تب جہنمی ہو، اور اگر کلمہ پڑھے بغیر کوئی بندہ شرک اکبر کرے تو تب وہ جہنمی ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی آیات۔ اے میری قوم، کاش تم قرآن حکیم کی آیات کو پڑھتے، کاش تم نے قرآن حکیم کو صرف رمضان کے مہینے میں اس کی عربی عبارتوں کو پڑھنے تک محدود نہ کیا ہوا ہوتا، زندگی کے روزانہ کے
ٹائم کے حساب سے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن حکیم کو دیتے، آیات کو پڑھتے، ترجمے پہ غور کرتے، تفسیر پہ اس کی غور کرتے، اپنے رب کو پہچانتے، تو یہ کبھی تمہیں قبر پرست گمراہی کی دلدل میں نہ دھکیل سکتے، شرک کی وادی میں تمہیں دھکا نہ دے سکتے۔ اگر تم قرآن حکیم کو پڑھ کر اپنے رب کا تعارف حاصل کرتے، مولا کا اعلان اپنے دلوں میں بٹھائیے، دل کی کھڑکیاں کانوں کی کھڑکیوں سے پہلے کھولیے۔ مولا فرماتا ہے، مالک کا اعلان ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہی ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز میں ہر چیز شامل ہے۔ تیری گاڑی اس میں شامل ہے، اپنی گاڑی کے آگے جوتی باندھنے والے یہ جوتی گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتی، ہر چیز میں ہنڈیا شامل ہے، اپنی کوٹھی پر کالی ہنڈیا الٹی رکھنے والے یہ ہنڈیا اس گھر کو نظر بد سے نہیں بچا سکتی۔ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں صحیح سالم بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کی ٹانگوں میں، بازوؤں میں، گلوں میں تعویذوں کے امبار لگانے والے، 2 3 تعویذ بنانے پہنانے والے، امام ضامن باندھنے والے، کڑے باندھنے والے، مندری اور چھلے اس کے ہاتھوں میں چڑھانے والے، یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اللہ کی حفاظت میں تھا، یہ دنیا پہ آیا ہے تو یہ اب اللہ کی حفاظت پہ ہے، اللہ ہی ہے، وہی میرا رب ہے، اور وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، تیرے کاروبار کی، تیرے رزق کی، تیرے جانوروں کی، تیرے گھر کی، تیری بیوی کی، تیرے بچوں کی، تیرے دنیا کے معاملات کی، پوری کائنات کی ہر چیز کا محافظ اللہ ہے۔ ہاں، اس اللہ کے در پہ آؤ، اس اللہ سے سوالی بن کر بھیک مانگو، آنسو گراؤ، زمین پہ سر رکھو، سجدے میں آ کر اس اللہ کو پکارو، اس اللہ سے مانگو، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم نے اس اللہ کو چھوڑا، کہیں تم مردوں کی ڈھیریوں پہ گرے، تم نے اس زندہ اللہ کو چھوڑا، کہیں تم تعویذ لینے کے لیے ان پڑھوں جاہلوں کے درباروں پر، مزاروں پر، ڈھیریوں پر گئے، تمہاری عزتیں بھی برباد ہوئی، تمہارا مال بھی برباد ہوا، تمہارا ایمان بھی برباد ہوا۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن تمہیں یہ درس دیتا کہ وہ میرا رب ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر اپنے دکان کے اندر تمہیں جوتے سجانے کی ضرورت نہ ہوتی، تمہیں تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہ ہوتی، تمہیں ہر مہینے پیر بابا کو بلا کر یہاں پر کچھ پڑھائی کروانے کی ضرورت نہ ہوتی، اگر تم نے توحید کو سمجھا ہوتا، اگر تم نے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو جانا ہوتا، ان ناموں کے معانی کو سمجھا ہوتا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا ہوتا، اس کے مطابق ڈٹے ہوتے، اس کے ان ناموں کے ذریعے اس مولا کو پکارا ہوتا، تمہارا ایمان ہوتا حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو پھر میں کسی جانور کے پاؤں کے اندر کیوں جوتے باندھوں، کیوں تعویذ لٹکاؤں، میں کیوں کسی اور کی طرف جھکوں، میں کیوں کسی اور سے امیدیں لگاؤں، جب ہر چیز کی حفاظت میرا اللہ کرتا ہے تو پھر ہر چیز کا محافظ وہی ہے، مجھے اسی کو پکارنا ہے، مجھے اسی سے مانگنا ہے، اسی کے در کا سوالی بننا ہے۔ انبیاء کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اولیاء کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بزرگوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، شہداء اور صدیقین کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ سب مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، سب بندے ہیں، معبود اللہ ہے، یہ سب جھکتے ہیں اللہ کو، یہ سب مانگتے ہیں اللہ سے، یہ سب ڈرتے ہیں اللہ سے، یہ سب امیدیں لگاتے ہیں اللہ سے، تو میں بھی اس اللہ کو پکاروں۔ یہ ظالموں نے جھوٹی کہانی یہ تمہیں گھڑ دی کہ ایک پیر صاحب جا رہے تھے، مرید ان کے پیچھے تھا، دریا سامنے آیا، دونوں نے دریا کو کراس کرنا تھا، تو پیر نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہا، جنید بغدادی پانی پہ چلنے لگے، اور پیچھے والا جو مرید تھا اس نے کہا حضرت میں نے بھی آنا ہے، تو اس نے کہا کہو یا جنید یا جنید یا جنید، مرید نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید، جس طرح وہ پانی پہ چل رہے تھے مرید بھی چلنے لگ گیا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان ملعون نے مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جنید بغدادی تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر دریا کراس کریں، اور مجھے کہیں کہ میں یا جنید یا جنید یا جنید کہوں، میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ زبان سے یا اللہ نکلا، ساتھ ہی غوطہ کھایا اور دریا میں غرق ہونے لگا۔ اس نے کہا حضرت میں تو گیا۔ کہا تجھے کس نے کہا تھا یا اللہ کہنے کا؟ کہہ یا جنید۔ ڈوبتے ہوئے نے یا جنید کہا تو دریا نے پھر اس کو پار لگا دیا، راستہ دے دیا، چلتا ہوا پار لگا۔ کہنے لگا حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ اللہ کو پکار کر آئے، راستہ مل گیا، میں نے اللہ کو پکارا، میں غرق ہو گیا، آپ کو پکارا، آپ کا نام لیا تو پانی نے راستہ دے دیا۔ کہا بے وقوف انسان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں ہے،
اور اللہ تک پہنچنے کی پہلے سے پلاننگ کرتا ہے۔ یہ جھوٹے قصے ہیں، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ اپنے پیروں کو الہ بنانے کی ناکام کوششیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تعلیم دی، مانگنا تو اللہ سے، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگنا، حقیر سے حقیر چیز ہو اللہ کے آگے سوالی بننا، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ اللہ مدد کے لیے جبرائیل کو بھیج دے، وہ مالک و خالق ہے، کن کہہ کر مدد کر دے، وہ مالک و خالق ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو پکارا، اپنے صحابہ کو اس اللہ کو پکارنے کا حکم دیا، جنگوں پہ روانہ کیا تو یہی کہا کہ اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا، مجھ سے مانگنا، میں تمہیں اللہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ پیروں فقیروں نے جھوٹی کہانیاں گھڑی ہیں تاکہ تم ساری عمر ان کی غلامی کرتے رہو اور ان کی عبادتوں میں شیطان تمہیں مصروف رکھے۔ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو آؤ اس کی طرف، ہماری آواز وہ آواز ہے جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ کر تمہیں سنا رہے ہیں، ہم تمہیں پکار رہے ہیں۔ دنیاوی لالچ تم سے نہیں، تم سے کوئی خواہش نہیں، تم سے کوئی امیدیں نہیں، ہماری امیدیں ساری اللہ پر ہیں۔ ہم تمہیں پکار رہے ہیں، اس اللہ کی طرف آ جاؤ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو پکارا تو وہ مسلمان ہو کر دنیا والوں کے امام بن گئے، دنیا والوں کے رہبر و رہنما بن گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، اتنا اعلی شان پا گئے کہ بلال سے آپ پوچھتے ہیں، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تو دنیا پہ چل رہا تھا، تیرے پاؤں کی جوتیوں کی آواز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جنت میں آ رہی تھی۔ یہ ہے ہمارا آوازہ، اس رب سے ملوانے کے لیے تمہیں پکار رہے ہیں، اس رب کے دربار پہ جھکانے کے لیے تمہیں پکار رہے ہیں، تمہاری گردنوں کو غیروں کے دروں سے اٹھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، دن رات تمہیں پکارتے ہیں۔ تم ہماری باتیں سن کر گالیاں دیتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ ہمارے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے شرک کرنے والوں نے گالیاں دی تھی، ہم تمہاری گالیوں سے پریشان نہیں ہوتے، ہم تمہاری دھمکیوں سے پریشان نہیں ہوتے، ہم تمہاری زبان درازیوں سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ اے پیارے بھائی، تمہیں قرآن سے جوڑنے کی آواز بلند کر رہے ہیں، تمہیں رسول اللہ کے فرامین سے جوڑنے کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ غور تو کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح، ہم تم سے کیا مانگتے ہیں؟ چندہ مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں؟ ہم تو نہ 11ویں کے نام پہ نہ 12ویں کے نام پہ، ہم دنیا کے کسی مسئلے پر، کسی ایشو پر تمہارے سامنے سوالی نہیں بنے، نہ تم سے کسی نیاز کا سوال کیا، نہ تم سے کسی اور چیز کا سوال کیا۔ ان اجری الا علی اللہ، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، وہی اللہ ہمیں کافی ہے۔ قل حسبی اللہ، وہی اللہ ہمیں کافی ہے۔ دین دنیا کے ہر مسئلے میں اللہ ہمیں کافی ہے۔ ہماری نظر تمہاری جیبوں پر نہیں ہے، ہماری نظر تمہارے مال پر نہیں ہے، ہماری نظر تمہارے جسم کی چمڑیوں پر ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور مشرک کبھی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ لوٹ آؤ، رب کی وحدانیت کی طرف لوٹ آؤ، اس رب کو مان لو جس رب کے بارے میں کلام الہی قرآن حکیم کی آیات ہمیں درس کیا دیتی ہیں۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ قریب ہے۔ اے بھائی، مردے کے ڈھیری پہ گرنے والے بھائی، اے تعویذ فروش کے قدموں میں گرنے والے بھائی، خامد کو اپنی انگلی پر نچانے کی نیت کر کر پیر کے گلے لگ جانے والی مسلمان عورت، تیرا رب قریب ہے، اس رب کو پکارو، اس رب کو پکارو، اس رب کے در پہ گرو جو دعائیں بھی سنتا ہے اور جو قریب بھی ہے، جو غائب نہیں ہے، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے میرا مولا و مالک، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ 99 قتل کیے تھے، کسی سے پوچھا تھا کوئی معافی کی صورت ہے؟ جواب ملا تھا اتنے گناہ کر کے معافی کا خیال دل میں آیا تو اسے مار کر سینچری پوری کر دی تھی۔ پھر کسی سے پوچھا تھا 100 قتل کیے ہیں، بڑا پاپی ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا ہو چکا ہے، کوئی معافی کی صورت ہے؟ کہا ہاں، یہ محلہ چھوڑ دے، یہ بستی چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، بری محفل کو چھوڑ دے، نیک لوگوں کی مجلس میں چلا جا، نیک لوگوں کے محلے میں چلا جا، نیک لوگوں کی آبادی میں چلا جا، یہ بری بستی سے
نکلا تھا, نیکی کی طرف جا رہا تھا, توبہ دل کے اندر چھپائے پھرتا تھا, اپنے رب کا ڈر لے کے نکلا تھا, اور اس کی موت کا وقت آیا تھا. آسمان سے فرشتے آئے تھے, جنت والے بھی آئے تھے, جہنم والے بھی آئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہمارا ہے, انہوں نے کہا تھا ہمارا ہے. فیصلہ ہوا تھا زمینوں کو ناپ لو, اور مولا نے حکم دیا تھا نیکی والی زمین کو کہ قریب ہو جا, برائی والی زمین کو حکم دیا دور ہو جا. وہ دور ہٹ گئی, اور اللہ کے فرشتے اس کو رب کی جنتوں کا مہمان بنا گئے تھے. او پیارے بھائی, وہ تیرا اللہ ہے. او پیارے بھائی, وہ تیرا خالق ہے. او پیارے بھائی, وہ تیرا مالک ہے. او پیارے بھائی, وہ تیرا رازق ہے. ماں کے رحم کے اندر پانی کے قطروں کو پہنچانے والا وہ اللہ ہے. اس سے گوشت, خون کے لوتھڑے, گوشت, انسان, ہڈیاں, ثم احسن صورکم, پیاری شکلیں بنانے والا وہ اللہ ہے. آنکھیں دینے والا وہ اللہ ہے, کان دینے والا وہ اللہ ہے, ناک دینے والا وہ اللہ ہے, منہ میں زبان دینے والا وہ اللہ ہے, دھڑکتا ہوا دل دینے والا وہ اللہ ہے. وہ تمہارا پیارا جسم بنانے والا اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں, پردوں کے پیچھے, اندھیروں میں رزق دینے والا تمہارا اللہ ہے. ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا تمہارا اللہ ہے. جب تم باہر آئے, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں چلانے والا وہ اللہ ہے. تمہیں چوسنا نہیں آتا تھا, چوسنا سکھانے والا وہ اللہ ہے. ماں کے دل میں محبت, ممتا کا سمندر پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تم ہلکا سا روتے ہو, ماں سب کچھ چھوڑ کر دوڑ کر تمہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے. ماں کے دل میں رب یہ محبت پیدا نہ کرتا, بچے بھوک سے بلکتے ہوئے مر جاتے. یہ محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں چلنا سکھایا, جس نے تمہیں پکڑنا سکھایا, جس نے تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کیا, جس نے تمہیں بولنا سکھایا, جس نے تمہیں عزت دی, جس نے تمہیں مال دیا, جس نے تمہیں زندگی دی, جس نے تمہیں قوت دی, جس نے تمہیں تجارت سکھائی, جس نے تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے رکھ دی. اس اللہ کو بھلا کر آج کہتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے, پیر موڑتا نہیں ہے. ہماری اس کے در پہ, اس کی اللہ کے سامنے اس کے ذریعے سے ہو کے مانگیں گے تو وہ دے گا, اس کے ذریعے سے نہ مانگا تو وہ دے گا نہیں. ماں کے پیٹ میں تھا تو کس کے ذریعے سے مانگتا تھا؟ جب 9 مہینے کا پورا ہو گیا تو نے کس کا واسطہ پیش کیا تھا کہ اب اس دنیا سے باہر والی دنیا دکھا دے؟ کس کا واسطہ پیش کیا تھا؟ جب تو دنیا پہ آیا تھا تو گوشت نہیں کھا سکتا تھا, مرغ مسلم نہیں کھا سکتا تھا. کس کا واسطہ دیا تھا کہ میں تو دودھ پینے والا ہوں, مجھے دودھ پلا دے؟ یہ سارا کچھ میرا مولا کر رہا ہے, تجھے عطا کر رہا ہے. اور جب تو اس قابل ہو گیا کہ اب سر سجدے میں رکھ کے اس اللہ کا شکریہ ادا کرے, سر سجدے میں رکھ کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے, کہے اے اللہ جو کچھ تو نے بغیر مانگے دیا اس میں بھی تیرا شکر ہے. مولا اب تجھ سے مانگتا ہوں, سوالی بنتا ہوں, مولا مجھے عطا کر دے. یہ اللہ کے سامنے سوالی بننے کا وقت آیا تو تو نے یہ الزام لگانے شروع کر دیے, یہ جملے کہنے شروع کر دیے, ہماری سنتا نہیں ہے, ان بابوں کی موڑتا نہیں ہے. کسی نہ کسی کے در پہ جائیں گے, سنائیں گے, کسی کا واسطہ دے کر سنے گا. اس اللہ سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس اللہ سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, اس اللہ سے تیری کوئی دوستی نہیں ہے. وہ اللہ سنتا ہے. جھوٹ کہا تمہیں مولویوں نے کہ وہ اللہ سنتا نہیں ہے. اس رب کا اعلان کلام الہی قرآن حکیم کی آیات ہمیں درس دے رہی ہے. ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب ہے, میرا رب سننے والا ہے, دعائیں سننے والا ہے. کبھی رات کے پہر میں اٹھ کے اس رب کو پکار تو صحیح جس رب نے کہا تھا اے بندے رات کے اندھیروں میں آ کر اگر تو دن کی روشنی میں کیے جانے والے گناہوں کی معافی مانگ لے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر دن کی روشنی میں تو رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے گناہوں کے لیے معافی کا سوال کر لے, اے بندے میں سب معاف کر دوں گا. اے بندے ہے کوئی مانگے میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی سوالی میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. اور اس وقت تم گرم نرم بستروں میں سوئے ہوتے ہو, صبح اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہتے ہو وہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے مسلمان بھائی, اے اللہ کے بندے, تجھے اللہ آواز دے رہا ہے, اے انسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اپنے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو نے کہاں سے یہ باتیں سن لی, کہاں سے یہ سبق یاد کر لیے کہ وہ اللہ سنتا نہیں ہے؟ اللہ قریب بھی ہے, مجیب بھی ہے. پکارو اس اللہ کو, مانگو اس اللہ سے. اس اللہ کے علاوہ سب دروں کو چھوڑ کر, سب دروں سے منہ موڑ کر اس ایک در پہ آ کے گر جاؤ جس در پہ آدم گرے تھے, جس در پہ نوح گرے تھے, جس در پہ ابراہیم گرے تھے, جس در پہ اسماعیل اور اسحاق گرے تھے, جس در پہ موسیٰ اور عیسیٰ گرے تھے, جس در پہ محمد الرسول اللہ سوالی بنے تھے علیہم السلام. اس در کے سوالی بنو, اس در پہ آ کے اپنے ہاتھ اٹھاؤ. ارے اپنے غموں کو کبھی اللہ کے سامنے پیش تو کرو, اپنے دکھ
दुखों को कभी अल्लाह के सामने पेश तो करो, कभी अल्लाह के सामने अपनी झोलियों को फैलाकर कहो तो सही, अल्लाह मेरी ये मुसीबत है, तेरे अलावा कोई टालने वाला नहीं है, अल्लाह मेरे ये गम है, तेरे अलावा कोई दूर करने वाला नहीं है, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्ने अब्दिक व इब्ने अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बंदी का, तेरे बंदे का बेटा हूं, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरे अंदर जो फैसले चलते हैं वो तेरे चलते हैं, गुनाहों का इकरार करता हूं, तेरी नेमतों का इकरार करता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। वो अल्लाह इस माफी के जुमलों से ऐसे राजी होता है। उस मौला का इरशाद है, आदम के बेटे अगर जमीन और आसमान के इस गैप को अपने गुनाहों से भरकर लेकर आए, सिर्फ एक शिर्क का गुनाह उसमें ना हो, सुम्मा लकीतनी, फिर तेरी मेरी मुलाकात हो, शिर्क का गुनाह ना हो, ऐ बंदे मैं इतनी रहमतें लेकर आऊंगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी। इन मुर्दों को गरीब नवाज कहने वालों, इन मुर्दों को दाता कहने वालों, इन मुर्दों को गौसे आजम समझने वालों, उस जिंदा रब को छोड़कर किसने तुम्हें इन मुर्दों के डर पे गिरा दिया? जो अगर औलिया अल्लाह थे उन्होंने अल्लाह को पुकारा था, अगर औलिया अल्लाह नहीं है तब भी मामला उनका और उनके अल्लाह का है। तुम्हें कलाम इलाही कुरान हकीम की आयत पुकार रही हैं, लौट आओ अपने रब की तरफ। मौला का फरमान सुनो, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला ही तुम पे निगहबान है, वही तुम्हारा निगहबान है, वही तुम्हें हर वक्त देख रहा है। ओ प्यारे भाई, ओ प्यारे भाई, इन जुमलों को अपने दिलों में उतारो। तुम कमरों में छुप जाओ, तुम अंधेरे कर लो, तुम कुंडियां लगा लो, सबकी आंखों से छुप जाओ, उस रब से नहीं छुप सकते। वो मौला तुम्हें देख रहा है, वो रकीब है, वो निगहबान है। क़यामत के दिन होगा, तुम्हारे सामने जब दफ्तर खुलेंगे, एक एक हरकत उसके अंदर, एक एक लफ्ज उसके अंदर, एक एक लम्हे की कहानी उसके अंदर दफन होगी। इंसान कहेगा, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा, ये कैसी डायरी है, इसने तो ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा ना कोई बड़ा गुनाह छोड़ा। उस अल्लाह से डर जाओ, उस अल्लाह से डर जाओ जो रकीब है, देख रहा है, हर वक्त निगहबानी कर रहा है। एक लम्हे के लिए भी तुम गाफिल नहीं हो सकते, उसके इल्म की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते, उसने हर चीज को घेरे हुए है। वकफा बिल्लाहि वकीला, वकफा बिल्लाहि वकीला, वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह काफी है कारसाज होने में। अरे कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पे क्यों जाए कि जब सारे मंगते हैं, सारे फकीर हैं, सारे कल्लाश हैं, सारे मोहताज हैं, सारे सवाली हैं, सारे रब के सामने झोलियां फैलाने वाले हैं, सारे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा की आवाज लगाने वाले हैं, सारे या रब या रब या रब का नारा लगाने वाले हैं। मैं उस अल्लाह को छोड़कर किसी की ढेरी पे गिरूं तो क्यों गिरूं, मैं किसी से मांगू तो क्यों मांगू, मैं किसी के सामने सजदा रेज हूं तो क्यों हूं। वकफा बिल्लाहि वकीला, मुझे मेरा अल्लाह काफी है, मुझे मेरा अल्लाह कारसाज काफी है, वही मेरे काम को बनाने वाला है, वही मेरी बिगड़ियों को संवारने वाला है, वही मेरी फंसी हुई कश्तियों को पार लगाने वाला है। मैं क्यों पीर जिलानी के नाम की कवालियां कहूं कि वो 12 साल की डूबी हुई कश्तियों को पार लगा गए थे। अरे मेरा अल्लाह है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा मौला है, वो कारसाज है। ये कुरान ने मुझे खबर दी है, ये रब के फरमान ने मुझे खबर दी है, वो अल्लाह मुझे काफी है। लोगों ने झूठ घड़ा, लोगों ने झूठी कहानियां घड़ी, अपने पीरों फकीरों के नाम पे धंधा करने के लिए, कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तुम्हारा माल लूटने के लिए, तुम्हारा ईमान लूटने के लिए उन्होंने झूठी कहानियां घड़ी। एक बाबे ने कहानी घड़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। ये झूठी कहानी है, ना इसका जिक्र मालिक के कलाम में है, न मुस्तफा के फरमान में है, न सलफ सालहीन से कहीं मनकूल है। ये पीरों फकीरों ने अपने धंधे के लिए घड़ी हुई कहानियां हैं। कायनात विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले। हुजूर के कई मौजज़ात के मजमुए का नाम मेराज है। आका मेराज पर चले, कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए, सिदरा तक जिब्रील साथ में, सिदरा के आगे कोई नहीं।
ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا, کہیں پہ رف رف رکا, اور پھر کوئی منزل ایسے آئی, نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی. لیکن سنو سنو, اب میرے مرشد کی شان, عبد القادر جیلانی کی شان سنو. جہاں جبریل کے پر پھٹتے ہو اور جہاں کیف کے پر جلتے ہو, جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر کعبہ قوسین کی حدوں پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچتے کہ کدھر جائیں. اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پہ موجود ہے. ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے, لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جسے جو چاہے عطا کرے. حضور جسم کے ساتھ ہیں, جسم کے ساتھ ہیں, اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے. حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں, وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے. حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون, اللہ یہ تھا کون. تحفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں رس کر رہا ہوں, امام اہل سنت نے لکھا, رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں, اس کا نام عبد القادر جیلانی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح میں اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اے اللہ تجھ تک پہنچا ہوں, اسی طرح اس عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہر ولی کے کندھے پر, ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, یہ من گھڑت قصے ہیں جو لوگوں نے تراش لیے ہیں, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ان پیروں کو معبود بنانے کی ناکام کوششیں ہیں, ان پیروں کی عبادت کی ناکام کوششیں ہیں جو یہاں تک کہانیاں گھڑ گھڑ کر پیش کرتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے, مولا کا فرمان ہمیں بتاتا ہے, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, میرا اللہ میرے لیے کارساز کافی ہے, مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور داتا کی ضرورت نہیں, مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی غریب نواز کی ضرورت نہیں, مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی بندہ نواز کی ضرورت نہیں. اور نہ یہ اصل نام کتاب و سنت سے ثابت ہے, یہ تو تراشے ہوئے ہیں, گھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, جس کا قرآن سے رشتہ نہیں ہے, جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ لوگوں نے نام تراش لیے ہیں, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مشکل کشا نہیں, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ بگڑی بنانے والا ہے, اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے, بیماریاں ٹالنے والا ہے, مصیبتیں دور کرنے والا ہے, خوشیاں اور برکات کا نزول, رحمتوں کا نزول کرنے والا ہے. اور وہی مجھے کافی ہے. جب مجھے وہ کافی ہے میں یا علی مدد نہیں کہوں گا, مجھے وہ کافی ہے میں یا رسول اللہ مدد نہیں کہوں گا. اور یہاں پر کہتا جاؤں میرے رسول نے یا اللہ مدد کا درس دیا, میرے پیارے مولا علی نے یا اللہ مدد کا درس دیا, حسن حسین نے یا اللہ مدد کا درس دیا, ابو بکر عمر عثمان نے یا اللہ مدد کا درس دیا, قرآن نے یا اللہ مدد کا درس دیا. ومن نصر الا من عند اللہ, قانون جاری کیا کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ مجھے کافی ہے میں یا علی مدد نہیں کہوں گا, جب مجھے اللہ کافی ہے میں اپنے بچے کو کسی مزار خانقاہ پر لے جا کر ان پیروں کے قدموں میں نہیں ڈالوں گا. جو مانگوں گا اپنے اللہ سے مانگوں گا, جو سوالی بنوں گا اللہ کے سامنے بنوں گا, اور رب کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ حساب و کتاب اللہ نے لینا ہے. قیامت کے دن فائلیں کھلیں گی تو اللہ کے سامنے کھلیں گی, نہ کسی نبی کے, نہ کسی ولی کے, نہ کسی پیر فقیر بزرگ بابے کے سامنے تم نے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. وہ منظر یاد کرو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنے اللہ کے سامنے ہوگا, مولا کے سامنے ہوگا, اولا کے سوالات ہوں گے, بندے کے جوابات ہوں گے. جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا. اس حالت کے اندر کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے. انسان دائیں طرف جھانکے گا, لا یرا الا اعمالہ, اپنی نیکی نظر آئیں گی. بائیں طرف جھانکے گا, اپنے گناہ نظر آئیں گے. سامنے جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی. اے پیارے بھائی, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. جب اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے, آپ نے حساب اللہ کو دینا ہے تو پھر اپنے ایمان کو سیدھا کیجئے, اپنے عقیدے کو سیدھا کیجئے, اپنی خیر منائیے کہ اگر آپ نے توحید کو سمجھ لیا تو پھر
اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اگر شرک میں ڈوب کر آئے تو پھر وہاں پر کوئی نیکی آپ کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کسی کی بیوی میں کتنی ہی غلطیاں ہوں، خطائیں ہوں، خامد ہے، پیار و محبت کا رشتہ ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اگر بیوی کے اندر کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات والا معاملہ آ جائے، زنا اور بدکاری والا معاملہ آ جائے، تو پھر خاوند بھی شراکت برداشت نہیں کرتا، سب کچھ برداشت کر لے گا، اپنی عزت و غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پوچھا تھا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں کسی نام محرم کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے جواب میں کہا تھا، واللہ لاقتلنہما، دونوں کی گردنیں مار دوں گا۔ صحابہ نے تعجب سے سعد کو دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی، میری غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے اور رب سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اور پیارے بھائی، تو اپنی بیوی اور اپنے بستر اور عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ مولا اپنی عبادت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا میرا مالک۔ اگر معافی نہیں ہے تو بغیر توبہ کے مرنے والا مشرک، اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو میں کس سے مانگوں گا؟ جس کی ہر چیز پہ قدرت اور کنٹرول ہے، یا اس سے مانگوں گا جو فقیر، محتاج، کلاش، بھوکا اس دنیا چھوڑ کر گیا؟ میں کس کا سوالی بنوں گا؟ میں لازمی بات ہے اسی کے در پہ آ کے گروں گا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر میرا اللہ گواہ ہے، ہر چیز پہ میرا مالک، میرا مولا گواہ ہے۔ انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز کو میرے اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، سوالی بننا ہے تو اس اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو اس اللہ سے، ڈر پیدا کرنا ہے تو اس اللہ کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ پیر فوت ہوتے ہیں، بزرگ فوت ہوتے ہیں، بابے فوت ہوتے ہیں، اولیاء صالحین فوت ہوتے ہیں، انبیاء پر بھی موت آتی ہے، انبیاء بھی فوت ہوتے ہیں۔ اگر الحی القیوم ہے، وہ تنہا اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ نے زندگی مانگنی ہے اس اللہ سے، آپ نے مصیبتوں سے نجات مانگنی ہے اس اللہ سے، عبادت کرنی ہے تو صرف اس اللہ کی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی پہلے، وہی پیچھے، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس اللہ کے در پہ آئیے، ہم آپ کو تعارف کروا رہے ہیں قرآن حکیم کی آیات سے، اللہ کے پیارے پیارے نام سنا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، آؤ رب کے در پہ جھک جاؤ، آؤ اپنے اللہ سے رشتے جوڑ لو، آؤ اپنے خالق و مالک سے رشتے جوڑ لو۔ یہی رشتہ قیامت کے دن قائم آئے گا، یہی رشتہ قیامت کے دن بچائے گا۔ یہ توحید کا رشتہ ہے، یہ عقیدے کا رشتہ ہے، یہ ایمان کی سلامتی کا رشتہ ہے۔ اس کو سیدھا کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر آپ نے اللہ کی توحید کو نہ پہچانا، قبر میں ہی فیل ہو جاؤ گے۔ سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم نے کبھی کسی مردے کو غریب نواز کہا، کسی مردے کو داتا کہا، کسی مردے کو غوث آدم کہا، کسی مردے کو بخشنے والا کہا، کسی مردے کو کچھ کہا، کسی مردے کو کچھ کہا؟ تم نے کبھی کسی کو رب سمجھا، کبھی کسی کو رب سمجھا؟ تو پھر زبان نہیں کہے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہی کہے گا جس نے 60 سال، 70 سال، 80 سالہ زندگی کے اندر اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانا، خالق نہیں مانا، مالک نہیں مانا، رازق نہیں مانا، معبود برحق نہیں مانا۔ سجدے کیے تو اللہ کو، رکوع کیا تو اللہ کے لیے، قیام کیا تو اللہ کے لیے، پکارا تو اللہ کو، مانگا تو اللہ سے، سوالی بنا تو اللہ کے در کا، خوف بٹھایا تھا اللہ کا، محبت کی تھی تو سچی اللہ کے ساتھ کی تھی، امیدیں لگائی تھی تو اللہ پر، بھروسے کیے تھے تو اللہ پر، قربانیاں کی تھی تو اللہ کے نام پر، شفائیں مانگی تھی تو اللہ سے۔ کسی بابے کے تعویذوں کو اپنے گلوں میں لٹکا کر یہ عقیدے نہیں رکھے تھے کہ بابا نے امام ضامن باندھ دیا ہے، اب موت کی گولی میری طرف نہیں آ سکتی۔ اس نے سارے رشتے جب اللہ سے جوڑے ہوں گے، سوال کرنے والا کرے گا من ربک، فوراً جواب نکلے گا منہ سے ربی اللہ، میں نے اپنے اللہ کو رب مانا، میں نے اپنے اللہ کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، معبود برحق مانا، اس کے قانون کے سامنے اپنا سر جھکاتا رہا، میں اس کی عبادت کرتا رہا۔